آج ایک اہم اور ضروری مسئلے میں بات کرنی تھی۔ خدا خیر فرمائے کہ اگر جو حضرات ابھی سنت پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اس محفل میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جو آج کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کے زندگی کے تعلق سے، جو لوگ سنت نہیں پڑھ رہے ان سے گزارش ہے کہ میرے قریب آ جائیں، قریب آ جاؤ آپ، اس لیے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے پوری توجہ دل کی عطا گہرائی کے ساتھ میری طرف رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، جس طرح آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ اس سے زیادہ نہیں لوں گا میں۔ آپ نے دنیا کی طرف دیکھا ہے کہ آج ہم لوگ اگر دنیا کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو مصیبت زدہ نہ ہو۔ کوئی ہے، کوئی مال کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کے لیے، کوئی والدین کے لیے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے پریشان ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مومن کی شان ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، اور ان چیزوں سے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کا دل گھبراتا نہیں۔ لیکن ہمارا کیوں گھبراتا ہے؟ ہمارا کیوں؟ اس بات پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ذرا غور کیجئے، آپ ہر طرف دیکھو گے تو مصیبتی بلا بیماری یہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ، غور سے سننا جو کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے رب کو کیا کر دیا ہے؟ بھلا دیا۔ اب ہماری جماعت میں دو گروہ بن چکے ہیں۔ ایک تو وہ جو جماعت جو نماز نہیں پڑھتی، جو جماعت، ایک وہ جماعت جو نماز پڑھتی ہے۔ دو گروہ ہے، کتنی؟ ایک وہ جو مسجد میں صرف عیدین کے لیے، جمعہ کے لیے آتے ہیں، ایک وہ جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کا حال برابر ہے۔ آپ کسی نماز پڑھنے والے سے پوچھیں کہ اس کے دل میں سکون ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو دل میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے نا، سکون تو ملنا چاہیے تھا۔ جو حال بے نمازی کا تھا وہی آپ کا ہے۔ کیوں؟ جو حال بے نمازی کا تھا وہی حال آپ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس عبادت کو عبادت کی طرح کیا ہی نہیں۔ اس عبادت کو ہم نے عبادت کی طرح کیا نہیں، ہم نے اپنے حقیقی رب کے مرتبے کو، رتبے کو، اس کی عظمت و شان کو جانا نہیں۔ اللہ نے جو نماز کا ہمیں تحفہ دیا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اس تمام امتوں کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب کو دیا، اور ایسا ویسا نہیں، معراج میں بلا کر عطا کیا جب اللہ کے رسول نے ہم غلاموں کے لیے مانگا۔ اور نماز تو ایک ایسا تحفہ ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے، ہر پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، ایک طرف محبوب ہو، ایک طرف محب ہو، دونوں آپس میں کلام کرے، دل کی ہر بات ایک دوسرے سے بتائے، تو کیا اس کے دل میں کوئی غم ہوگا؟ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کس سے؟ آپ کے پیغمبر سے، کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت، میرے بندے 5 وقت کی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے، دل جوئی کے ساتھ پڑھے، تو میں انہیں کتنا دوں گا؟ 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ لیکن ہم خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل جوئی کے ساتھ پڑھتے نہیں۔ ہمارے دل میں خشوع، دل جوئی نہیں۔ یا تو بندے نماز پڑھتے ہیں جنت کی طلب میں، یا تو بندے نماز پڑھتے ہیں جنت کی طلب میں، یا تو جہنم کی خوف سے پڑھتے ہیں، یا تو جنت حاصل کرنے کے لیے یا تو جہنم سے بچنے کے لیے۔ کوئی خدا کا بندہ تو ایسا نکل کے آ جائے جو رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہو، کوئی بندہ جو رب کی رضا کے لیے نماز پڑھے، پھر دیکھے وہ کہ جنت بھی اس کے قدموں میں آتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے جنت حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی۔ جنت ہے کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جنت تو انعام ہے جو رب کی طرف سے ملے گا، تمہیں رب کو حاصل کرنا، نہ کہ جنت کو۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زکریا علیہ نبینا نے اپنے قوم سے خطاب کیا، کیا کیا؟
اپنے قوم کے درمیان تقریر کی، بیان کیا۔ جب ان کے قوم نے کہا کہ ہم گمراہی تک پہنچنے والے ہیں، کچھ نصیحت کرے تاکہ ہماری زندگی سدھر جائے، تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ میرے دادا امجد حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام جب وہ کلام کرتے تھے نا، تو یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی ہوا میں ٹھہر جاتے تھے، یہ سمندر کے موجیں بھی ان کی کلام کی وجہ سے رک جاتے تھے، یہ جنات، یہ انسان جب ان کے کلام کو سنتے تھے اللہ کے، ان کی زبان سے، تو ان کی روح پرواز کر جاتی تھی خوف الہی میں۔ اسی داؤد علیہ السلام پر، انہی داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ داؤد اپنے رب کے لیے اپنے گھر کو صاف کرو، اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ اپنے رب کے لیے اپنے گھروں کو صاف کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری ذات، تیرے جلال اور تیری رحمت کے قابل دنیا میں، کائنات میں کون سا گھر ہے جہاں تیری رحمت آ سکے، جہاں تیرا جلال رہ سکے؟ کون سا گھر ہے جس کو ہم صاف کر پائے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا گھر نہیں ہے۔ پھر رب کی جانب سے وحی آئی، فرمایا داؤد اپنے دلوں کو پاک کرو، تمہارا رب تمہارے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ گھر کون سا جہاں رب رہتا ہے؟ وہ دل ہے تمہارا، وہ قلب ہے تمہارا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسے پاک کیسے کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے داؤد اپنے دل کو اتنا جلا کہ میری محبت اور میرے عشق کے علاوہ تمام چیزیں اس میں جل کے فنا ہو جائے، ہر چیز اس آنکھ میں جل کے فنا ہو جائے، یعنی اس قدر اپنے دل کو جلا کہ صرف میں ہی رہوں تیرے دل میں اور کوئی شے نہ آ سکے۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑنا، اور ہم نے توڑ دیا ہے۔ نماز ہم لوگ اس انداز میں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب تم مصلی میں کھڑے ہو تو کس نیت سے کھڑے ہو؟ قبلہ کی طرف۔ تو بات میں رک کرنا ہے، پہلے اپنے دل کو قبلہ کی طرف لگانا ہے۔ صرف چہرہ قبلہ کی طرف کرنے سے نماز ادا نہیں ہو جاتی ہے، دل کو بھی قبلہ کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ ارادہ دل میں رکھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے، محبوب و محب میں کوئی پردہ رہتا نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے نماز پڑھا کرو کہ تم تمہارے رب کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو۔ اور پھر میرے آقا سے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر ہماری یہ حیثیت نہیں ہو تو، اگر ہم یہ سوچ نہ سکے تو فرمایا تو پھر یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے تو دنیا کی کوئی چیز بچ نہیں سکتی نا۔ جب حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا تھا یہاں تنہائی ہے، 7 دروازے بند ہیں، 7 دروازے میں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں بس تم ہو اور میں ہوں، کون اس گناہ کو دیکھنے والا ہے؟ کون اس گناہ کا شاہد ہے؟ تو فرمایا اس گناہ کا شاہد تو خدا ہے۔ تو زلیخا نے اپنے خدا کے اوپر کپڑا ڈال دیا، فرمایا لو میں نے اپنے خدا کی آنکھیں بند کر دی، اب کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خدا حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چاہے ہزاروں پردے ہو، چاہے اندھیرا ہو، اجالا ہو، ہر وقت بندوں پہ اس کی نظر رہتی ہے۔ لوگ سوچتے کہ اللہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، نہیں نہیں، اللہ تمہیں کبھی تنہا چھوڑتا نہیں، بھلے وہ امتحانات تم سے لیتا ہے، ہر وقت تم سے امتحانات لیتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر امتحانات کسی سے لیا اللہ نے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان سے امتحانات لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان، یہ صبر جو انبیاء علیہ السلام نے دکھایا، یہ انہیں اور سنوارتا ہے۔ جو ہم صبر کرتے ہیں اللہ کی مصیبتوں پر، یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اور نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصیبت کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اب ذرا ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں جس کو آپ کو پڑھنا ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے رب کو بہت پسند ہے۔ اس وظیفے کے لیے میں آج آپ لوگوں کو جمع کیا ہوں تاکہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے بعد کتابوں میں سب سے بڑا درجہ اگر علماء کرام اور مسلمان کسی کتاب کو دیتے ہیں وہ ہے بخاری۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ بخاری شریف۔
حدیثوں میں سب سے بڑا درجہ اسی کتاب کا، اور اسی کے مصنف نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو سب سے پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ۔ اور جب اسی امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب کو ختم کیا تو ایک اور حدیث لے کے آئے جو باب سے ہٹ کے، ہر اس سے ہٹ کے، اور وہ حدیث بھی ایسی ویسی نہیں، اتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرو گے تو آپ کی زندگی بھی اور آخرت بھی سنور جائے۔ ابھی بخاری کی عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہ غور سننا اس کو، اور اس کے راوی بھی ایسے ویسے نہیں ہیں۔ حدثنی احمد بن اسقاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا دیکھیے اس کے راوی کون ہیں۔ حضرت احمد بن اسقاب نے روایت کیا اس حدیث کو محمد بن فضیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ جتنے بھی راوی ہیں سب حدیث حسن والے ہیں، اور یہ حدیث حسن ہے، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، کیا کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کو دو کلمے سب سے زیادہ پسند ہیں، رحمان کو دو کلمے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ آج میں اس حدیث کی تفصیل بھی کروں گا اور تشریح بھی کروں گا۔ یہاں اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو پسند ہے، تمہارے رب کو پسند ہے، تمہارے خالق کو پسند ہے، لیکن کون سی صفت لائے اللہ کی؟ 99 ناموں میں سے کون سی صفت لے کے آئے؟ فرمایا رحمان۔ اب ذرا سوچ لو، جب اللہ کے رسول نے اللہ کی اس صفت کو لایا جو رحمان ہو، تو پھر کتنی وہاں پہ رحمت والی بات ہوگی۔ تو کیا فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور رحمان لانے کی یہاں وجہ یہ ہے کہ محبت، کہ اللہ کس طرح اس کلمے پڑھنے پر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کیا؟ خفیفتان علی اللسان، اور یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں۔ عربی زبان بہت مشکل ہے، عربی زبان کے 7 قرت ہیں، کتنے؟ 7۔ عرب والے تو عربی زبان کو اچھی سے ادا کر لیں گے، لیکن ہم عجم والے اتنی اچھی انداز میں اور اتنے تلفظ کے ساتھ عربی نہیں پڑھ سکتے، نہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے خفیفتان فی اللسان، کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، چاہے وہ عرب والے ہو، چاہے وہ عجم والے ہو، چاہے کسی کی زبان توتلی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اتنا آسان اللہ نے رکھا ہے، اتنا آسان، اس لیے کہ رحمان آیا ہے نا، اور رحمان کی صفت جب آتی ہے تو ہر بندے کے لیے آتی ہے، تو اللہ جب رحمان ہوتا ہے تو ہر کے لیے، تو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی توتلا زبان والا بھی ہو تو وہ بھی آسانی سے تلفظ ادا کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے زبان میں تو ہلکے ہیں، تو تم یہ مت سوچ لینا کہ اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، زبان میں تو ہلکے ہیں مگر میزان پہ بھاری ہے، میزان پہ کیا ہے؟ وہ بھاری ہے۔ اور میں نے اس سے پہلی بھی روایت کی تھی، آج بھی کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا میزان کے بارے میں، اور داؤد علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنے رب سے کہ اللہ مجھے میزان دکھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کو وزن کرنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتے ہیں۔ سنار کے پاس آپ کو الگ ملیں گے، دکاندار کے پاس الگ، جو کاشتکاری کرتا ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو، اس کے پاس ترازو الگ ملیں گے، سب کے پاس ہر ایک ترازو الگ الگ ہوتا۔ اب میزان بھی تک ترازو ہے نا، تو جب داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ نے جب دکھایا میزان کو تو رو پڑے، اور یہاں تک کہ روایت میں کہ کشی کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا،
فرمایا کہ آج میں نے اپنے رب کے میزان کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ میزان کو۔ فرمایا کیا ہوا میزان کو دیکھ لیا؟ فرمایا میزان وہ ہے جس کی ابتدا کو تو میں نے دیکھا، انتہا نہیں دیکھ پایا۔ جہاں سے شروع ہوا اسے تو میں نے دیکھا ہے لیکن انتہا نہیں۔ پھر سمجھایا اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو داؤد علیہ السلام نے کہ میزان اتنا بڑا ہے، سمجھ لو ایک میدان کی طرح، جس کا تمہیں ابتدا تو دکھائی دے رہا ہو لیکن انتہا نہیں۔ یعنی اتنا بڑا، اتنا لمبا۔ آپ نے سمندر دیکھا ہے نا؟ جب سمندر کی آپ ابتدا میں جاؤ اور دور تک دیکھو تو آپ کو سمندر چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب آپ چلتے جاؤ کشتی سے اور بہت ہی مشکل سے آپ کو کنارہ نصیب ہوگا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی تو انتہائی نہیں ہے، اتنا بڑا ہے وہ، میں نے صرف اس کا ابتدا دیکھا، انتہا نہیں۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اتنے بڑے میدان میں جس کی ابتدا ہو انتہا نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے کوئی انگوٹھی گر جائے میدان میں اور تم تلاش کرو تمہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ اب ذرا سوچو، داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رویا کہ میزان اتنا بڑا اور میرے اعمال کتنے، میزان اتنا بڑا اور میرے اعمال کتنے۔ اب ذرا میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، پہلی جو امت تھی نا ان کی قد قامت، ان کی ہائٹ بھی لمبی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 فٹ کے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی ہائٹ 40 فٹ تھی، ٹھیک؟ عمر کتنی تھی ان لوگوں کی؟ 900 سال حضرت نوح علیہ السلام تھے، 900 سال کی عمر تھی۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو اور بیان کر دوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت آئی روتے ہوئے، فرمایا اے موسیٰ، اللہ نے میرے جوان بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 300 سال۔ کتنی؟ 300 سال کا۔ سوچو جوان تھا تو بوڑھا کس سال میں ہوتا تھا وہ؟ اتنا سال اس بندے نے جیا تو عبادت کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے وقت بھی ان کے پاس تھے۔ ہم لوگ کتنے سال جیتے؟ 40 کے بعد ہڈیاں جواب دیتی ہے، گھٹنے ہلنے لگتے ہیں، انسان کو عقل آ جاتی ہے، پھر انسان مسجد کی طرف جانا شروع کرتا ہے نا؟ تو ہماری عمر تو زیادہ، کوئی 70، کوئی 80 اور کوئی زیادہ حد کر لے تو 90 100 تک، اس سے زیادہ کسی کوئی جی سکتا نہیں۔ لیکن تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عورت، تو غم کرتی ہے اس بات پہ کہ تجھے نہیں معلوم کہ آخری پیغمبر کی جو امت ہوں گی ان کی عمریں کم ہوں گی لیکن ان کے اعمال زیادہ ہوں گے۔ تو آپ کو اعمال سے مطلب رکھنا ہے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں، نہ دنیا کی دولت سے، نہ شہرت سے، کسی چیز سے نہیں، بلکہ اعمال سے۔ نہ جنت سے کوئی غرض ہے، نہ جہنم سے کوئی مطلب، ہمیں تو مطلب ہے رضائے الہی سے۔ اب اس اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ اس حدیث سے فائدہ کیا ملا؟ وہ 2 کلمے ہیں کون سے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو میزان پہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ میزان تو اتنا بڑا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے 2 کلمے ایسے جو میزان پہ بھاری ہے۔ فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا فرماتے جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ اس نے آدھے میزان کو بھر دیا، اور جس نے کہا الحمدللہ اس نے پورے میزان کو بھر دیا۔ وہ میزان جس کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن تمہارے رب کے نام پہ اتنی برکت تھی کہ پورے میزان کو بھر دیا، پورے میزان کو 2 لفظوں نے۔ اب ذرا سوچو اگر تم ساری زندگی اس کلمات کو پڑھو گے جو رحمان کو پسند ہے تو پھر تمہارے اعمال کیا ہوں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، یہ ہے وہ، ہر پریشانی کی دوا یہ ہے، رزق کا معاملہ ہے نا۔ لوگ اکثر کس کے لیے پریشان ہیں؟ دولت کے لیے نا، رزق کے لیے نا۔ بخاری کی حدیث اٹھاؤ، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول میرے سر کے بال پورے گروی ہو چکے، یعنی میرے سر میں جتنے بال ہیں اتنا میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، میں غریب ہو چکا ہوں، میں لاچار ہوں، پریشان ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا، فرمایا کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ استغفر اللہ، یہ اور ایک اضافہ کر دیا اس میں، سبحان اللہ استغفر اللہ۔ میرے کریم آقا فرماتے 15 دن تک اس کو پڑھنا، پھر آ کے مجھے بتانا، 15 دن تک اسے پڑھنا اور پھر آ کے مجھے بتانا۔
15 दिन का वक्त गुजरा, वही सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में पहुंचे। फरमाया मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क्या है मेरे गुलाम, क्या मामला हुआ तेरे साथ? तो सहाबी रसूल फरमाते, क्या है मेरे करीम आका, मेरा मामला छोड़िए, ये मेरे आस पास वाले मुझसे अमीर हो चुके हैं। ये आस पास वाले भी क्या हो गए हैं? अमीर हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये था कि पढ़ा तो उस बंदे ने था, तो अमीर आस पास वाले भी क्यों हुए? इसलिए कि मेरा आला हज़रत फरमाते हैं कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये जब बारिश अब्रे रहमत बरसती है ना, तो ये नहीं देखती कि फला बंदे का घर जो है बिल्डिंग में बना हुआ है, ये फला का जो है मिट्टी का बना हुआ है। ये नहीं देखती कि मोहल्ले में 10 घर है तो 9 में बरसे एक घर को छोड़ दे, बल्कि चाहे वो गुनहगार हो, खताकार हो, सब पे क्या होता है? बराबर बारिश बरसती है। तो इसी तरह जो अब्र रहमत है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आला फरमाते कि हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इसलिए कि ये अब्र रहमत अच्छा बुरा देखता नहीं है। जब कोई बंदा अल्लाह का नाम लेता ना, वजीफ़ा करता है अल्लाह के नाम का, तो ये रहमतों की जब बारिश होती है, तो आपने देखा होगा जब किसी के घर पे बारिश हो तो उसकी छींटे आस पास भी तो पड़ते हैं ना ज़मीन पे, तो उनके घर से मुस्तसिल लगकर जितने भी पड़ोसी थे वो रहमत की छींटे वहाँ तक गए, और उनकी भी ज़िंदगी उसी वजीफ़े से क्या हो गई? संवर गई। अब ज़रा गौर करना, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है, फरमाते कि अल्लाह के रसूल इस वजीफ़े में इतनी बरकत क्यों? इस वजीफ़े में इतनी बरकत क्यों कि सारी मुसीबतें दूर हो गई? तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब ये रिस्क के फरिश्ते आते हैं सुबह के वक्त, कब आते हैं? सुबह के वक्त। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये रिस्क के फरिश्ते सुबह रिस्क बांटते हैं, सबके पास जाते हैं, सबको अपने बराबर हिसाब से सबको ये रिस्क क्या करते? देते हैं। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं अल्लाह की नूरी मखलूक के बग़ैर अल्लाह के ज़िक्र के रह नहीं सकती। इनकी खुराक, इनकी ज़िंदगी अल्लाह की ज़िक्र ही है। ये हर वक्त क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। इनकी ज़बान कभी भी एक लम्हे के लिए अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं रहती। तो मेरे करीम आका फरमाते जब ये आते हैं कुछ पढ़ते भी तो होंगे, तो कहा हाँ। मेरे करीम आका फरमाते ये पढ़ते, क्या पढ़ते? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। क्या पढ़ते ये फरिश्ते? अब एक दुनियावी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी के यहाँ दावत हो और आप खाना बांट रहे हो, तो जो बंदा खाना बांटता है तो बराबर बांटता है ना सब पे। लेकिन अगर कोई उसका रिश्तेदार आ जाए, करीबी आ जाए, या हम जैसा कोई गुनहगार आ जाए, तो सारी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। वो बंदा क्या कहता है कि भाई ये तो अपना बंदा, ये तो खास है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा दो, इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, इसका थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखो, इसलिए कि ये हमारा है। बांट रहे थे जब आप खाना दावत में, शादी खाना में जब खाना बांट रहे तो सबको बराबर दे रहे थे निकाल के, लेकिन जब कोई ख़ास बंदा आया तो सारी तवज्जो आपकी उधर। क्यों? इसलिए कि आपने कहा ये हमसे करीब है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा रिश्तेदार, इसको ज़्यादा दो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब फरिश्ते सुनते हैं बंदे की ज़बान से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तो फरिश्ते कहते हैं कि ये तो वही पढ़ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। ये बंदा, खुदा का बंदा वही पढ़ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम में से है, ये तो हम में से है, इसलिए सबसे पहले इसे दो, सबसे पहले इसे दो। उसे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस वजीफे में ज़्यादा बरकत है, इसलिए कि फरिश्ते भी इस वजीफे को पढ़ते, फरिश्ते भी इस वजीफे को पढ़ते। और दूसरी बात, कभी भी सुबह के वक्त सोना नहीं है, इसलिए कि जब आप सुबह के वक्त सोते हो ना तो ये रिस्क पढ़ के चला जाता है और महरूम रह जाते हो। आपको मालूम है दुनिया में आपने कुत्तों को भी देखा होगा, बकरियों को भी देखा होगा। कुत्ते कई सारे बच्चे देते हैं, बकरी एक या दो, कितनी? एक या दो। कुत्ते कोई खाता है? भले चाइना वगैरह में खा ले, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी मुल्क में नहीं ना। इतना बच्चा देने के बावजूद भी उनकी तादाद में बरकत नहीं है। लेकिन बकरियां एक बच्चा दे या दो दे, खाई भी जाती है, काटी भी जाती है, कुर्बान भी की जाती है, लेकिन बरकत क्यों? तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि बकरियों में बरकत इसलिए है कि ये रात में सोती है और सुबह जागती है, सुबह
جاگتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ اما یتساءلون میں ارشاد فرمایا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دین کو کس کے لیے بنایا؟ جاگنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اب ذرا دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن سوئے اور رات میں جاگے 12-1 بجے تک۔ تو کہاں سے آپ نے جب دنیا کا قانون ہی بدل دیا جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا، تو برکت کہاں سے آئی؟ جب برکت کے فرشتے چلے گئے بانٹ کے، تب آپ جھولی پھیلا کے اٹھ رہے ہو کہ اللہ ہمیں رزق دے دے، تو پھر خدا کی قسم رزق کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہم نہ جنت کی طلب میں، نہ جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھیں گے، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ صغائر، گناہ کبائر کو معاف فرما کر ہم سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کے مرحومین کی نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کا شکریہ۔